کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پہ تھے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اکبر، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں حضور کی اجازت کے بغیر یہاں عمرہ کروں. سرکار آسن عمرہ کرے سن اور میں مت عمرہ کرے سا، جب سرکار عمرہ نہ کرے سن واللہ میں عمرہ ہی نہیں کرے گا. یہ ادب ہے، یہ ادب ہے. یعنی کہ اعمال اپنی جگہ، حج ہے، عمرے ہیں، عبادات ہے، ریاضات، سب کچھ اپنی جگہ، لیکن حضور کی اتباع، سرکار کی محبت اور ادب یہ پہلے ہے. تو ارشاد فرمایا، اب قرآن اللہ حکم دے رہا ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، فرمایا کہ اپنی آوازیں پست رکھو، بلند نہ کرنا. میرے نبی کی آواز سے اگر آواز بلند ہو گئی اعمال سارے ضائع ہو جائیں گے. اب آئیں اس پہ ایک اور حدیث سماعت فرمائیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں سفر حضرت میں حضور کے ساتھی ہیں. سرکار غار ثور حضور تشریف فرما ہوئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضور کے ساتھ ہیں. حضور آرام فرما ہے، وہاں بھی استراحت ہے. ان کے گود کے اندر حضور لیٹ گئے. لیٹے تو غار کی کسی سمت سے، کسی جو ہے وہ سوراخ سے سانپ اندر داخل ہوا اور آ کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کے پاؤں پہ آ کے اس نے کاٹ کیا، یعنی کہ ڈسا. ناک لگام ہا، ناک لگ مارنا، لگ مار کے چلا گیا. اب آنکھیں، حضور نے آنکھیں کھولی، چشمان نبوت حضور نے کھولی تو دیکھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو. حضور نے ارشاد فرمایا، میں کہ پیارے صدیق کیوں رو رہے؟ عرض کرتے حضور میں اللہ اکبر، میں اس بات پہ نہیں رو رہا کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے، میں تو اس بات پہ رو رہا ہوں کہ میں آپ میری وجہ سے کہیں آپ کی دین میں خلل نہ آیا. سرکار نے ارشاد فرمایا وجہ کیا ہے؟ اس نے وجہ آپ نے وجہ عرض کی. حضور وجہ یہ تھی کہ سانپ نے آ کے ڈسا ہے، اس کی درد کی شدت کی وجہ سے یہ کراہٹ پیدا ہوئی ہے، یعنی کہ آواز پیدا ہوئی. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جگا دیتے، ہاتھ جوڑ کے عرض کرے رہے حضور اسا اپنی جان کی پرواہ نہیں کی تھی، اسا اپنے ایمان کی پرواہ کی. یہ ایسی نازک معاملہ ہے، اس کا ادب جان سے بھی بڑھ کے سونا. جان لگی وجہ پرواہ کوئی نہ پر آرام دے تخلل نہ. یہ ہے ادب حضور کی بات. جگایا نہیں، سرکار لیٹے ہوئے لیٹے تھے، سانپ نے جو کرنا تھا سو کر دیا. لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفا دیکھے، محبت دیکھے، ادب دیکھے سرکار کی بات میں. سرکار نے جگایا متا بیادبی ہو وجہ تے گستاخی ہو وجہ انہاں دے آرام دے وچ متا خلل آ گئے. ہو سکتا ہے کہ حالت آرام کے اندر یہ اللہ دی قربت خاص مومن میں انہاں کو جگاواں تے بیدار کرا. تو اس انداز حسن کے ساتھ یہ صحابہ کی ادب کی کیفیت ہے، محبت بھی ہے، کیونکہ ادب تابع ہے محبت، ادب تابع ہے محبت کے. تو ان کے ادب کی کیفیت کو دیکھیں، اپنے جان کی فی نفس ہی اپنے جان کی پرواہ نہیں کر رہے، اپنے ایمان کی پرواہ کر رہے ہیں. تو یہ ہے حضور کے اصحاب کے آداب. بلکہ ایک اور حدیث پاک ہے، یہ حدیث بخاری ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو ایک صحابی رسول نماز پڑھ رہے تھے. اب جتنے بھی اعمال ہیں سب سے افضل عمل نماز ہے، سب سے افضل عمل نماز ہے. حضور سے عرض کیا گیا، حضور ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا قال الصلاۃ لوقتها، نماز کو وقت میں ادا کرنا ہی افضل عمل ہے. اب افضل عمل تھا نماز ہے. یہ جتنے بھی عبادات ہیں وہ چاہے جسمانی ہوں، مالی ہوں، بدنی ہوں، تمام عبادات کا مجموعہ سب سے بڑی عبادت نماز ہے. اب بڑی عبادت کے اندر ایک صحابی رسول کھڑے ہیں. آپ کی بلا سمجھیں کہ حضور کی بارگاہ کے آداب کا مقام کتنا بلند ہے، اس کی حیثیت کتنی خاص ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، نماز پڑھ رہے تھے. سرکار گزرے، ان کے قریب سے گزرے. سرکار نے یاد فرمایا، کوئی کام تھا، کوئی حاجت تھی، کوئی امر تھا، سرکار نے یاد فرمایا. یہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز مکمل کی، سلام پھیرا. سلام پھیرنے کے بعد بغیر دیر کیے، ایک منٹ کی بھی دیر نہیں تھی، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. سیدنا جبرائیل امین بارگاہ قدس سے حاضر ہوئے حضور کی خدمت میں. یہ آیت کریمہ نازل کی گئی. اب
حضور کی خدمت میں حاضر ہیں ابی بن کعب، عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں یاد فرمایا تھا؟ حضور نے ارشاد فرمایا ابی بن کعب کیا تم قرآن کی آیت تو نہیں پڑھی یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے اہل ایمان تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ جب تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول یاد کرے تم جس حال تسا جڑے حال دے وچ بھی ہو اوہی حال دے وچ چھوڑ کے پہلے اللہ دی یاد دی بارگاہ وچ پہنچو، بہتر یہ ہے تمہارے لیے۔ آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اللہ کے رسول جب تمہیں پکارے یاد کریں اپنی طرف بلائیں جس حال پہ بھی ہو، نماز پڑھ رہے اور علماء نے لکھا بندہ آدھی نماز پڑھے اور حضور کا حکم آ جائے، بندہ چھوڑ کے نماز چھوڑ کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کرے حضور میں حاضر ہوں، حضور حکم ارشاد فرمائے کام کے لیے ایک کام کر کے آوے تے کام کر کے آوے نا تے نماز اتھو شروع کرے جتوں چھوڑ کے گیا ہاں نمی نماز تے نمی نیتن دے لوڑ کوئی نہیں، یہ ریکارڈنگ کی جا رہی ہے، یہ علماء متفق علیہ مسئلہ ہے، نمی نیت دی لوڑ کو نہیں، نمی وضو دی لوڑ کو نہیں، نمی نماز دی لوڑ کو نہیں، دو پڑھ کے گیا ہے تے چار ہنویاں تے دو رہ گیا ہے بجے دو رہ گیا ہے اتھوں شروع کرے، یہ ہے حضور کی بارگاہ کے آداب کا لحاظ ہے۔ میں آج اس موضوع کو خاص طور پہ تیار کر کے آیا چونکہ میراث شریف کا مہینہ گزر گیا، آپ نے سنے حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں سنی، شانیں سنی، معجزات سنے، کمالات سنے، لیکن یہ ضروری ہے اور میں نے دعوت دی ہے کہ نوجوان جتنے بھی ہیں اس علاقہ کے مختلف چکوک سے وہ آئیں، اس موضوع کو سنیں سمجھیں، ہماری اصلاح کی ضرورت ہے، بشمول میں اپنی ذات ہم سب کو اصلاح کی ضرورت ہے، اور سرکار کے آداب کے معاملات کے اندر بڑے کمزور ہیں ہم، تو آپ جملہ سی بات فرمائیں امت پہ یہ فرض ہے کہ حضور کی ذات کا ادب امت پہ فرض ہے۔ اب جملہ سی بات فرمائیں یہ تھا حضرت سیدنا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو آیت کریمہ اللہ کریم نے نازل فرمائی، اور یہ آیت کریمہ اور اس کا جو حکم ہے اور اس کا جو مشتاق ہے، اس کا جو مجموعہ ہے وہ ساری امت کے لیے، اس حکم میں ساری امت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرمائے جس حالت پہ بھی ہو اسی حالت کو چھوڑ کے پہلے حضور کی خدمت میں حاضر ہو، اس کے اندر خیر بھی ہے، اس کے اندر بھلائی بھی ہے۔ اب حضور کے آداب کے متعلق ایک اور حدیث پاک یاد آ گئی، حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم امیر المومنین، آپ جانتے ہیں کہ جب ان کی نماز عصر قضا ہوئی، واقعہ بڑا طویل سا ہے کہ حضور ایک غزوہ سے واپس آ رہے ہیں، مقام صحابہ سے حضور واپس آ رہے ہیں، نیند کا غلبہ تھا، حضور آرام فرمانا چاہتے تھے، سرکار ان کی گود میں لیٹ گئے اور مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم امیر المومنین، انہوں نے نماز عصر دیگر کی نماز انہوں نے ادا کر دی، سرکار نے ادا فرما لی، انہوں نے ادا کرنی تھی، لیکن حضور کا حکم تھا اب سرکار ان کی گود میں لیٹ جائیں، ان کی کیا مجال ہو سرکار سے عرض کریں اللہ اکبر، سرکار سو گئے آرام فرماؤ، سرکار جب آرام سے خود جاگے آنکھیں کھولی، مولا کائنات کے چہرے پہ افسردگی دیکھی، غم دیکھا، ارشاد فرمایا کہ اے علی آج سے پہلے تو چہرے پہ یہ افسردگی کبھی نہیں دیکھی گئی، دسو تو صحیح نا یہ غم دی وجہ کیا ہے؟ حضور کی خدمت میں عرض کرنے سونا کہ نہیں نماز قضا نہیں تھی، پر اج وجہ یہ ہے کہ تواڈے آداب دی وجہ تو تسا لیٹے ہوئے آوے تو کوئی جگایا نہیں، تواڈے آداب تے آرام دی وجہ تو ساری نماز اس پر قضا ہوئی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اب حضور دعا مانگ رہے ہیں، جملہ سنیں، یہ حضور کی دعا ہے، نبی کا معجزہ اس حدیث کے ذریعے وہ ایک طرف، لیکن دیکھیں کہ صحابی کا ادب دیکھیں، حضور عرض کرتے ہیں اللہم انا علی فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ الشمس، اے اللہ علی ابن ابی طالب تیری اطاعت میں تھا، تیرے نبی کی اطاعت میں تھا، مالک سورج کو حکم کر ہی واپس آئے، دعا مکمل ہوئی، سج واپس چل کے غروب ہو کے مقام عصر پہ آ چکا ہے، اور مولا کائنات کی جو نماز عصر قضا ہوئی تھی انہوں نے پھر وقت میں ادا کی، لیکن جملہ سنیں یہ حضور کا
لیکن موضوع میرا یہ نہیں ہے سرکار کے معجزات، وہ تو خود سراپا معجزہ، سر سے لے کے اپنے نالین پاک تک وہ سراپا معجزہ، ان کے جسم کا ایک ایک حصہ معجزہ ہے۔ اب جملہ سماعت فرمائیں کہ مولا کائنات کے ادب کی کیفیت دیکھ پڑھنے در چار فرض نہ سرکار کو جگہ میں حاجہ عرض کرنے حاجہ ہاتھ جوڑ سونا بعد اس ہے بجائے میں کو نماز اثر پڑھا دو، اب فرض ہے نا، لیکن میاں فرض کو جانتے ہیں، اس کی اہمیت بھی جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اعمال کی قدر و منزلت جاننے کے باوجود بھی آداب پہ اتنا لحاظ ہے، سرکار کو جگایا نہیں، جان دینا ایک قضا وطنی ادا تھی سکتی ہے، ایک قضا وطنی ادا تھی سکتی ہے، پر ایک قضا تو وطنی ادا ہو سکتی ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، فرمایا کہ اپنی آوازیں پست رکھو، تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے بلند نہ ہو، اگر خدا نخواستہ آواز بلند ہوئی اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اب دو مسئلے میں نے مختصر عرض کرنے ہیں دو منٹ کے اندر۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ نماز اگر قضا ہو جائے بندہ ادا کر لے تو کفارہ ہے، لیکن اجر وہ نہیں ہے، اجر وہ نہیں جڑا وقت ہوتے نماز پڑھنا اجر ہے نا، انہاں کوئی اور اجر ہے۔ مسجد وچ نماز پڑھنا اجر کچھ اور ہے، تے با جماعت نماز پڑھنا ثواب کچھ اور ہے۔ جملہ پھر سن لے، گھر وچ نماز پڑھو اکیلے اس کا ثواب کچھ اور ہے، وقت ہوتے نماز پڑھو اس کا ثواب کچھ اور ہے، تے قضا نماز پڑھو بندہ اس اجر کو نہیں پہنچ سکتا جو اجر وقت پہ نماز پڑھنے میں رکھتا ہے۔ اسی طرح یہ فرق ہے، مسجد میں نماز پڑھیں گھر پڑھنے سے افضل ہے، با جماعت نماز پڑھیں وہ سب سے افضل ہے۔ لیکن اب جملہ سماعت فرمائیں جو میں مسئلہ کر رہا ہوں، چونکہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار بھی ہوں۔ اب جملہ یہ ہے اگر خدا نخواستہ نماز قضا ہو جائے، پچھلے اعمال ضائع نہیں ہوتے، پچھلے نیکیاں صدقات خیرات حج روزے جہاد یہ اعمال ضائع نہیں ہوتے، آگے گناہ لکھا جائے گا ایک نماز اگر قضا ہو۔ لیکن میاں حضور کے بارگاہ کے آداب تو دیکھ، اگر خدا نہ خواستہ نبی کی بارگاہ کے آداب ہاتھ سے نکل جائیں، پچھلے اعمال بھی ضائع نہیں ہوتے ہیں، اگلے بھی کچھ نہیں رہتا، پچھلے اعمال ضائع انتہ مات اعمال۔ اب یہ آپ وعید دیں، یعنی کہ وعید دیں، اللہ نے جو فیصلہ کیا کہ اللہ کا قانون ہے انتہ مات اعمال، فرمایا کہ پچھلے اعمال ضائع ہوئے، مالک نماز قضا ہوئی اعمال ضائع نہ ہوئے، روزہ قضا ہوا نماز پچھلے اعمال ضائع نہ ہوئے، مالک حج نہ کر سکے زکات نہ دے سکے پچھلے اعمال ضائع نہ ہوئے، لیکن مالک کی انوکھا معاملہ ہے، تیرے محبوب کی بارگاہ کے آداب اتنے بلند ہے، میرا رب بتلانا چاہتا ہے کہ میاں میرا محبوب ہی تو ہے جس کی خاطر میں نے کائنات کو بنایا ہے، وہی محبوب خدا تو ہے، مقصود کائنات تو ہے، وہی جانے کائنات ہے، اصل کائنات ہے۔ لولا لما اظہرت ربوبیہ، اگر ذات محمد مصطفیٰ کو خالق تخلیق نہ کرتا میرا رب اپنی ربوبیت بھی ظاہر نہ کرتا، محمد نہ ہوتے تو اے بندہ پرور خدا خود ہی ہوتا، خدا ہی نہ ہوتے، ان کی خاطر کائنات کو بنایا ہے۔ مالک نماز نہ پڑھوں تو گناہ لکھا ویسے اور پچھلے اعمال پر رہ ویسے، لیکن اتنا حساس معاملہ ہے، ہر دے لوگوں سمجھو ہی گا ای معاملے دے وچ اساں بہت پیچھے ہوندے ویندے ہیں، ای معاملے دے وچ سب کچھ سوچنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے، یاد رکھے ایمان سلامت ہو سے تب اللہ کی رضا نصیب ہو سی، تب جنت دی خوشبو نصیب ہو سی، اور جنت دے وچ ورن دا اذن اللہ کی ذات نصیب ہو سی جب ایمان سلامت ہو سی۔ اور ایمان دی سلامتی دے واسطے یاد رکھے محبت رسول بھی ضروری ہے، ادب رسول بھی ضروری ہے۔ ایمان سلامت تب رہے کہ جب سرکار کا ادب ہوگا، جب سرکار کی محبت ہو۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں جو دور حاضر ہے اور جس طرح امت کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، غیر سنجیدہ لوگ میڈیا پہ آ کے سوشل میڈیا پہ آ کے الیکٹرک اور پرنٹ میڈیا پہ آ کے جس طرح گفتگو کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو بدعتی کہہ رہا ہے، دوسرا تیسرے کو مشرک کہہ رہا ہے، اور کوئی حضور کے علم پہ بات کر رہا ہے، کوئی نبی کے اختیار پہ بات کر رہا ہے، کوئی نبی کی بشریت اور نورانیت پہ بات کر رہا ہے۔
میں کہتا ہوں کہ میاں یہ جو نوجوان نسل ہے ان بیچاروں پہ جرم کیا ہے؟ انہاں دا ایو جرم ہے یہ فتنے والے دور دے وچ آ گئے ہیں. وہ چنگے لوگ ہیں انہاں کو چنگا دور نصیب کیا ہے جنہاں دے عقیدے بھی سلامت ہیں تے ایمان بھی سلامت ہیں. یہ مادی دور